مجھے محسوس ہوا تھا کہ پاجامہ تھوڑا نیچے ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے کمر کو دبایا تو خالہ درد سے بلبلا اٹھیں۔ نکہت آرام سے اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ شیرو کا ہاتھ پڑتے ہی وہ بے قابو ہونے لگی تھی، پر درد کے ساتھ ساتھ اس کو مزہ بھی آ رہا تھا، اور ایک بار پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے وہ اپنی آواز دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خالہ کے کولوں پر ایک ہی ہاتھ سے باری باری مالش کر رہا تھا۔ اس طرح کرنے سے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، مگر میں نے چادر نہیں ہٹائی تاکہ وہ غصہ نہ کریں۔ تبھی خالہ کے کولوں کو دباتے ہوئے میرا ہاتھ تھوڑا پھسل گیا اور نیچے ہو گیا اور غلط جگہ سے ٹکرا گیا۔ میرا جسم کانپ گیا کیونکہ وہ غلط جگہ کے بارے میں سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ خالہ کی سہیلی شہزادی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ خالہ کو بھی جھٹکا لگا اور ایک تیز سسکی ان کے منہ سے نکلی۔ وہ تھوڑا اوپر کو ہوئیں تاکہ میرا ہاتھ اچھی طرح ان کو محسوس ہو۔ اس ایک لمحے میں ہی نکہت کو ایسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہو اور وہ آؤٹ ہونے لگی۔ جب شیرو کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس کا دھیان اس بات پر گیا کہ شیرو کا ہاتھ اس پر نہیں ہے۔ نکہت جیسے ہوا میں اڑتے اڑتے زمین پر آ گری ہو۔ وہ اچانک سے فرسٹریٹ ہو گئی۔ نکہت، کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ مالش کرو نا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ غصہ کریں گی، مگر ان کا یہ جواب سن کر میں حیران ہوا۔ شیرو، خالہ وہ اس طرح سے مجھے مالش کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں سے کروں گا تو صحیح سے کر پاؤں گا۔ نکہت خالہ، تو کرنا، دونوں ہاتھوں سے کر۔ شیرو، لیکن خالہ اس کے لیے مجھے چادر ہٹانی پڑے گی۔ نکہت، تو ہٹا لے۔ نکہت کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے خود ہی منع کیا تھا شیرو کو چادر ہٹانے سے، اور اب خود ہی چادر ہٹانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے خالہ کے کہنے پر چادر کو ہٹا دیا۔ حالانکہ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا، پر اس میں بھی میں سب کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا تھا، پر چادر ہٹاتے ہوئے میری نظر ان پر پڑی تو نظریں جیسے وہیں جم گئیں۔ میں جیسے ہوش و حواس کو کھو کر خیالوں کی دنیا میں چلا گیا۔ تبھی خالہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، نکہت خالہ، رک کیوں گئے؟ مالش کرو نا۔ شیرو، جی خالہ۔ خالہ کی آواز سن کر میں ہڑبڑا گیا، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ ان پر رکھے تو میرے اندر جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھے خالہ کے اندر بھی جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں وہ ہلی تھیں یا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ان کو چھونے کا احساس مجھے پاگل کر رہا تھا۔ ان کے اندر اس وقت سنسناہٹ ہو رہی تھی جو شیرو کے اندر بھی تھی۔ نکہت کی زبان خود اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے شیرو کا پیار بھرا احساس جیسے اس کے من کی تاروں کو
چھیڑ رہا تھا۔ شیرو کے ہاتھوں میں کہیں بھی زور نہیں تھا۔ وہ تو جیسے آج ایک عاشق کی طرح نکت کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کی پوجا کر رہا تھا، اور اسی احساس کو تو نکت نہ جانے کتنی بار اپنے خوابوں میں محسوس کیا تھا۔ شیرو کے ہلکے ہاتھوں کی مالش سے نکت پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں کس لیتی، کبھی چھوڑ دیتی۔ شیرو کے ہاتھ جیسے آج اس کی دبی ہوئی تمناؤں کو جگا رہے تھے۔ نکت آنکھیں بند کیے کیف و سرور کے ساگر میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور اس کا سرور نیچے تک تھا۔ اسی کے دوران شیرو کے ہاتھ مزید پھسل گئے اور نکت بھی آؤٹ ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے وائبریشن موڈ پر لگایا گیا ہو۔ شیرو کو جب محسوس ہوا تو اس کو بھی جھٹکا لگا۔ نکت تو جیسے بے ہوش ہی ہو گئی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اسے بس دروازے کی آواز سنائی دی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، جیسے کسی نے نشہ کھلا دیا ہو۔ مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ خالہ مجھے غصے میں آ کر کچھ کہتیں اور سارے گھر کو پتہ چلتا، میں فوراً ان کے کمرے سے نکل بھاگا اور اپنے کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ پر آ گرا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کئی کلومیٹر بھاگ کر آیا ہو۔ میں پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں خالہ کیا کہیں گی۔ وہ پہلے ہی ہمیشہ مجھ سے غصہ رہتی تھیں، ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو وہ مجھے مار ہی ڈالیں گی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں اپنے ہی من میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا۔ مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر بھی نکلوں۔ بہت دیر تک میں خود کو کوستا رہا، اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر ناصرہ دیر تک مہرین سے باتیں کرتی رہی۔ دونوں کی بات چیت بھی چل رہی تھی، مگر ان کی باتوں کا موضوع صرف شیرو تھا۔ اصل میں ناصرہ مہرین سے شیرو کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ کالج میں تو مہرین شیرو کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے ہوئے سو گئیں، مگر رات میں اچانک ناصرہ کی آنکھ کھلی تو وہ شیرو کو دیکھنے چلی گئی، اور جب اس نے شیرو کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا تو وہ خود کو روک نہ پائی اور اس کے ساتھ ہی لپٹ گئی۔ شیرو شاید خواب میں ڈر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم تھوڑا کانپ رہا تھا۔ ناصرہ نے اسے جلدی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، جس سے شیرو کچھ حد تک پرسکون ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے ناصرہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ناصرہ کی تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی، مگر وہ یہیں نہیں رکا۔ جلد ہی اس نے ناصرہ کو باہوں میں کس لیا اور وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، مگر ناصرہ نے رتی بھر کوشش نہ کی خود کو دور کرنے کی۔ وہ تو جیسے خوشی سے نہال ہو گئی تھی، اور پھر
شیرو نے پکڑ کر اس کو مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب شیرو کے ہاتھ اس پر جادو کرنے لگے تھے۔ ناصرہ کی زندگی کا یہ پہلا احساس تھا جس میں وہ اتنی خوشی محسوس کر رہی تھی، مگر اس میں صرف اور صرف اسے پیار کا احساس ہو رہا تھا، وہ پیار جس کے لیے وہ کب سے تڑپ رہی تھی۔ ناصرہ شیرو کے ساتھ اور زیادہ چپکتے ہوئے اس کے اوپر ہی چڑھ جانا چاہتی تھی، اور پھر اسے اس چیز کا احساس ہوا۔ ناصرہ بادلوں میں اڑتے ہوئے اب خود ہی شیرو کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اسے ذرا بھی ہوش نہیں تھا اب وہ کہاں ہے اور کس حالات میں ہے۔ اور پھر اچانک ایک کرنٹ اس کے اندر دوڑ گیا جو اسے نیچے تک محسوس ہوا۔ نکہت خالہ میرے آگے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھیں۔ میں نے جیسے ہی ان کو ٹیکا لگایا تو وہ زور سے چلائیں اور پلٹ کر غصے میں مجھے تھپڑ مارنے لگیں۔ نکہت خالہ منحوس کہیں کہ دکھا دیا نا اپنا اصلی چہرہ، چٹاخ چٹاخ۔ میں اچانک سے بڑبڑا کر اٹھا اور اپنے آس پاس دیکھا تو میں اپنے بستر پر تھا۔ میں نے کمرے میں نظر گھمائی تو پتہ چلا میں یہاں اکیلا ہوں۔ ہائے، یہ خواب تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے حقیقت میں ہو رہا ہے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میں خالہ کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ میں ایسا کیسے سو سکتا ہوں؟ خالہ سچ میں میری جان لے لیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری ماں ہی تو ہیں۔ مگر رات میں نے خالہ کل رات والی میری حرکت پر کیا سوچ رہی ہوں گی؟ کہیں وہ میری شکایت تو نہیں کر دیں گی؟ مجھے خالہ سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن میں ان سے بات کیسے کروں؟ کیا کہوں گا ان سے؟ نہیں، مجھے خاموشی رہنا چاہیے۔ اگر خالہ کچھ کہے گی تو ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن کہیں خالہ نے نائلہ مامی کو بتا دیا تو؟ نہیں خالہ، ایسا نہیں کر سکتی، پر انہیں غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھیں۔ اس خواب کی وجہ سے میں نے وقت دیکھا تو ابھی زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں شہر جانا تھا اور پھر کالج، اس لیے میں جلدی سے اٹھا اور مگر میرے دماغ میں صرف نکہت خالہ تھیں۔ نہا کر تیار ہونے لگا۔ ناصرہ بھی اٹھ گئی۔ ایک نئی صبح، ایک نیا احساس تھا ناصرہ کے لیے۔ اٹھتے ہی وہ رات کا منظر یاد کرنے لگی، کس طرح وہ شیرو کی باہوں میں تھی اور وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ناصرہ خود کو روک نہ پائی اور وہ انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سب یاد کرتے کرتے ناصرہ خود ہی شرمانے لگی۔ ناصرہ انتہا پر پہنچنے کے بعد واپس آ گئی تھی اور سو گئی تھی، اس خوبصورت احساس کے ساتھ۔ ناصرہ کا اٹھنے کا من تو نہیں ہو رہا تھا، پر آفس جانا تھا اور شیرو مہرین کو کالج بھی چھوڑنا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ میں تیار ہو کر ناصرہ باجی کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا، کیونکہ ان کے بغیر تو جانا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا بنا دستک دیے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر گھسا تو مجھے جھٹکا لگا۔ اندر ناصرہ باجی شلوار پہنے کھڑی تھیں اور وہ اپنی قمیض کو پہننے کے لیے
قمیض ابھی بیڈ سے اٹھا رہی تھیں۔ ناصرہ باجی کو اس طرح دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں کیا نہیں، اور تبھی ناصرہ باجی کی نظر میری طرف پڑی۔ ایک لمحے کو تو وہ بھی ڈر گئیں، پر جلدی ہی خود کو سنبھال لیا۔ ناصرہ شیرو تم یہاں ایسے اچانک؟ ناصرہ باجی کی آواز سن کر مجھے کچھ ہوش آیا اور میں نے دیکھا ناصرہ باجی اپنے آپ کو قمیض سے ڈھانپ رہی تھیں۔ مجھے اپنی اس حرکت پر شرم آ گئی اور میں اچانک سے پلٹ گیا۔ شیرو سوری باجی، میں آپ کو بلانے آیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دروازہ نوک نہیں کیا، مجھے معاف کر دو باجی۔ ناصرہ چاہے شیرو سے دل و جان سے محبت کرنے لگی تھی اور اسے اپنا شوہر بھی مانتی تھی، پر تھی تو ایک لڑکی ہی۔ وہ اس طرح شیرو کے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھی، مگر جلدی ہی اسے سب سمجھ آ گیا۔ اسے شیرو کی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن اب شیرو کا سوری بولنا اسے برا لگ رہا تھا۔ ناصرہ نہیں، ایسا مت کہو، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ مجھے دروازہ بند کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں وہ مہرین ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی ہے نا، تو اس لیے دروازہ کھلا تھا۔ تم پلیز ایسا مت سوچو پلیز، اور یہاں آؤ میرے پاس۔ شیرو نہیں باجی، میں نیچے چلتا ہوں، آپ تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ باجی سچ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا نیچے آ گیا، کیونکہ نکت خالہ کے سامنے جانے کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے۔ نائلہ مامی کچن میں تھیں، شاید ہم لوگوں کے لیے کچھ بنا رہی تھیں۔ میں ان کے پاس کچن میں چلا گیا اور جاتے ہی ان کے گلے لگ کر ان سے ملا۔ نائلہ مامی، تیار ہو گیا بیٹا؟ شیرو، آپ صبح صبح کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ناشتہ نہیں کر پائیں گے ہم، ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ نائلہ مامی، سب پتہ ہے مجھے، مگر ذرا یہ بھی تو سوچ کہ گھر کی بیٹیوں کو کیا ایسے ہی بھیج دوں؟ مہرین تو تیرے ساتھ کالج چلی جائے گی اور ناصرہ آفس، اور ناشتہ کوئی بھی نہیں کر پائے گی، اس لیے پراٹھے بنا رہی ہوں، جلدی کھا کر نکل جانا۔ منع نہیں کروں گی، لیکن بنا کھائے نہیں جانے دوں گی۔ شیرو، جیسے آپ کی مرضی، پہلے آپ مجھے دے دو۔ نائلہ مامی نے مجھے کھانا دیا اور میں باہر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اکیلے ہی شروع ہو گئے، رک نہیں سکتے تھے، میرے لیے مطلب ہمارے لیے، اور آج تم مجھے اٹھانے بھی نہیں آئے۔ مہرین میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور شکایت کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بنا کسی جھجک کے میری تھالی سے خود ہی پراٹھے کھانے لگی۔ نکت خالہ اور ناصرہ باجی بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دونوں کی طرف دیکھوں، اس لیے نظریں جھکا لیں۔ ارے مہرین بیٹی، میں لا رہی ہوں نا تیرے لیے ناشتہ، تم کیوں جھوٹا کھا رہی ہو اس کا؟ نائلہ مامی نے پراٹھے کی 2 پلیٹیں ہاتھ میں پکڑائے آتے ہوئے کہا۔ مہرین، یہ کون سا کوئی باہر والا ہے مامی جی، اور ویسے بھی جھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نکت خالہ سختی سے، یہ کیا حرکت ہے مہرین؟ آ رہا ہے نا تیرا ناشتہ، پھر کیوں اس کا ناشتہ لے رہی ہے؟ نکت اندر سے پریشان تھی۔ کل رات جو بھی ہوا تھا اس کے بعد
نکت کا دل و دماغ اسے ایک لمحہ بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے شیرو پر تو غصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر وہ خود کو روک کیوں نہیں پائی۔ نہ جانے شیرو کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں۔ اس کے من میں یہی سوال تھا، اور اب جس طرح شیرو اس سے نظریں چرا رہا تھا، اس سے تو اس کا من اور بھی بے چین ہو رہا تھا۔ اس لیے مہرین کے اس طرح شیرو کی پلیٹ سے پراٹھا اٹھا لینے سے وہ تھوڑا ناراض ہونے لگی تھی اپنی بیٹی پر۔ ناصرہ بھی بس شیرو کو ہی نکت کے برابر میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ شیرو کی جھکی نظریں اس کے دل کو چوٹ پہنچا رہی تھیں۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ شیرو اس کا پیار تھا، اور اب اس کی وجہ سے وہ خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نائلہ: ارے نکت کیوں بیچاری کو ڈانٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہی تو کہا اس نے۔ شیرو کوئی پرایا تھوڑی ہے، مذاق ہی کر رہی ہے۔ وہ شیرو کے ساتھ کرنے دے ہنسی مذاق بچوں کو۔ تم ناشتہ کرو ناصرہ، تم بھی ناشتہ شروع کرو۔